برطانیہ کا یوکرین کو روسی جارحیت سے نمٹنے کے لیے مزید ہتھیار دینے کا فیصلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر دفاع بین وائلس کا کہنا ہے کہ یوکرین کو مزید راکٹ لانچر سسٹم فراہم کریں گے۔ فوجی امداد سے یوکرینی فوج کو روسی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ برطانیہ اور بین الاقوامی برادری روسی جارحیت کے مخالف ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین کو دیے جانے والے راکٹ 80 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ فرانس میں جنگلات کی آگ بھڑک اٹھی، ہزاروں افراد گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ جنگل کی آگ نے بدھ کے روز جنوب مغربی فرانس کے علاقے گیرونے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ نے تقریباً 6200 ہیکٹر رقبے کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے اور 10,000 رہائشی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شولوں کے قریب آتے ہی کئی افراد خوف سے چھتوں پر چڑھ گئے۔ جنگلات میں لگی آگ سے ہر طرف سیاہ اور نارنجی دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ فرانس باقی یورپ کی طرح اس موسم گرما میں مسلسل گرمی کی لہروں اور ریکارڈ بدترین خشک سالی سے دوچار ہے۔ ملک بھر میں درجنوں جگہ جنگلات کی آگ بھڑک رہی ہے، جن میں کم از کم 8 جگہ بڑی آگ بھی شامل ہے۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں ریکارڈ بارش سے کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ کوریا کی موسمیاتی انتظامیہ کے مطابق اس ہفتے کے سیلاب میں سیول میں 115 سالوں میں سب سے زیادہ بارش ہوئی۔ طوفانی بارش کے بعد بجلی منقطع ہو گئی۔ مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں اور سب ویز ڈوب گئیں۔ سینٹرل ڈیزاسٹر اینڈ سیفٹی کاؤنٹر میجرز ہیڈ کوارٹرز کے مطابق 6 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کم از کم 570 افراد عارضی طور پر اپنے گھر کھو چکے ہیں، جبکہ 1400 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ لندن میں 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے پولیو ویکسین بوسٹر مہم شروع کی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کی تصدیق کے بعد کیا گیا کہ 1980 کی دہائی کے بعد پہلی بار دارالحکومت میں وائرس پھیل رہا ہے۔ برطانیہ کی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے اس سال لندن میں سیوریج کے 19 نمونوں میں سے 16 میں پولیو وائرس کی نشاندہی کی تھی۔ ہیلتھ ایجنسی نے سب سے پہلے جون میں سیوریج کے نمونوں میں وائرس کی تلاش پر الرٹ جاری کیا تھا۔ چین کے مختلف شہروں نے جمعرات کو اپنی آبادیوں پر تازہ پابندیاں اور لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ ان پابندیوں کا مقصد اس خطرے پر قابو پانا ہے جس کی وجہ سے مقامی معیشتیں دوبارہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس پابندی کے تحت چند دنوں کے لیے لوگوں کی غیر ضروری نقل و حرکت کو کم کیا جا رہا ہے، یعنی ایک نرم قسم کا لاک ڈاؤن۔ جیسے ہی درجنوں نئے کیسز سامنے آتے ہیں، چین کی متحرک کووڈ 0 حکمت عملی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔